السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی پارہ سیقول سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 57 آیت نمبر 246 اور 247 پڑھیں گے۔ آج کی کلاس میں آپ کو قرآن مجید میں وقف کرنے کی 3 وجوہات سمجھاؤں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک واچ کیجیے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ چلیے سبق کا آغاز تعوذ و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن مجید میں وقف کرنے کی 3 وجوہات ہیں۔ قرآن مجید میں وقف کرنے کی کتنی وجوہات ہیں؟ 3 وجوہات ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، آگے یہ گول سرکل آ جاتا ہے جسے آیت کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں۔ اس سرکل کو، اس آیت کو دیکھ کر ہم وقف کرتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں۔ اوکے، پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ ہے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، آگے یہ علامتیں آ جاتی ہیں جیسے میم، لام الف لا، قاف، وقفہ، سکتہ، قاف، اس طرح کی علامتیں آ جاتی ہیں۔ تو کبھی ہم ان کو دیکھ کر وقف کرتے ہیں اور کبھی ہم وقف نہیں کرتے۔ اوکے، 2 وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ ہے ہمارا سانس۔ فار ایگزامپل، اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں اور آگے نہ تو یہ گول سرکل ہو اور نہ ہی یہ کوئی علامت ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا سانس تو ٹوٹ جائے گا، ہم وقف تو کریں گے، لیکن اگر ہمیں صحیح طریقے سے وقف کرنا نہ آئے گا تو ہم ثواب کے بجائے گناہ کریں گے۔ یعنی ہمیں قرآن مجید کے ہر کلمے پر وقف کرنا آنا چاہیے۔ اوکے، میں آیت کے درمیان میں بار بار وقف کروں گی آپ کو سمجھانے کے لیے، تو چلیے پڑھیے میرے ساتھ ساتھ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اب یہاں پر دیکھیے، نہ ہی کوئی آیت ہے، یعنی نہ ہی کوئی سرکل ہے اور نہ ہی کوئی علامت ہے، تو ہم نے وقف کیا۔ کیوں کیا؟ ہمارا سانس ٹوٹ گیا، ہم نے سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے وقف کیا۔ اوکے، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہاں پر ہم نے وقف کیا سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے، نہ ہی کوئی گول سرکل ہے اور نہ ہی کوئی علامت ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ دوبارہ اسی کلمے سے شروع کریں گے۔ اسرائیل من بعد موسیٰ۔ اب یہاں پر دیکھیے میم کی علامت آ گئی ہے جسے وقف لازم کہتے ہیں۔ یہاں پر لازمی ہے کہ ہم وقف کریں۔ ہم نے وقف کیوں کیا؟ میم کی علامت کو دیکھ کر، یعنی وقف لازم کی وجہ سے ہم یہاں پر رک گئے۔ اوکے، اب ہم آگے سے شروع کریں گے، پیچھے سے ہم نے شروع نہیں کرنا، آگے سے شروع کیجئے۔ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ۔ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ۔ اب یہاں پر بھی کوئی سرکل نہیں ہے، نہ ہی کوئی علامت ہے، تو ہم نے سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے وقف کیا ہے۔ اب ہم دوبارہ اسی کلمے سے شروع کرتے ہیں۔ مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب یہاں پر دیکھیے آگے طا کی علامت آ گئی، اسے وقف مطلق کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حکم کے مطابق ہم نے وقف کیا، یہاں پر وقف مطلق ہے تو ہم رک گئے، ہم ٹھہر گئے۔ اب ہم آگے سے شروع کرتے ہیں۔ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ۔ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ۔ یہاں پر بھی نہ تو گول سرکل ہے اور نہ ہی کوئی علامت ہے، تو ہم نے وقف کیا سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ اوکے، اب ہم دوبارہ اسی کلمے سے شروع کرتے ہیں۔
علیکم القتال الا تقاتلوا۔ اب یہاں پر وقف مطلق ہے، تو کی علامت ہے، تو ہم نے اس کو دیکھ کے، اس علامت کو دیکھ کے وقف کیا ہے۔ اب ہم آگے سے شروع کریں گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ۔ یہاں پر بھی ہم نے سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے وقف کیا، نہ ہی کوئی علامت ہے، نہ ہی کوئی سرکل ہے۔ اب ہم دوبارہ اسی کلمے سے شروع کریں گے۔ فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا۔ فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا۔ ابھی ہم نے اس علامت کو، تو کی علامت کو، وقف مطلق کو دیکھ کر یہاں پر ہم رک گئے۔ اب ہم آگے سے شروع کرتے ہیں۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ یہاں پر بھی تو کی علامت کو دیکھ کر ہم نے وقف کیا، وقف مطلق کی وجہ سے یہاں پر ہم رک گئے۔ اب ہم آگے سے شروع کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ آگے دیکھیے گول سرکل آ گیا، جسے آیت کہتے ہیں۔ اب ہم نے اس آیت کو دیکھ کر وقف کیا۔ اوکے، یہ تو عام انسان کو بھی پتہ ہے، جو قرآن مجید کا اتنا علم نہیں رکھتا، اس کو بھی معلوم ہے کہ جب یہ گول سرکل آ جاتا ہے تو یہاں پر حکم ہوتا ہے کہ رک جاؤ، وقف کرو۔ اوکے، ہم رک گئے، ہم نے وقف کیا۔ اب ہم آگے سے شروع کرتے ہیں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ۔ اب یہاں پر دیکھیے، نہ تو گول سرکل، نہ ہی کوئی علامت، تو ہم نے کیوں وقف کیا؟ سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے وقف کیا۔ جب سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے وقف کیا جاتا ہے تو پیچھے سے اسی کلمے سے شروع کیا جاتا ہے۔ اوکے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب ہم دوبارہ اسی کلمے سے شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ اب ہم نے وقف مطلق کی وجہ سے وقف کیا۔ اب ہم آگے سے شروع کرتے ہیں۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق۔ اب یہاں پر بھی کوئی گول سرکل نہیں ہے، نہ ہی کوئی علامت ہے، تو ہم نے یہاں پر وقف کیا سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ اب ہم دوبارہ اسی کلمے سے شروع کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ۔ اب ہم نے وقف مطلق کی وجہ سے وقف کیا، اس تو کی علامت کو دیکھ کر۔ اب ہم آگے سے شروع کرتے ہیں۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطہ۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطہ۔ یہاں پر دیکھیے، سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہم نے وقف کیا، نہ ہی کوئی علامت ہے، نہ ہی کوئی سرکل ہے۔ اب ہم دوبارہ اسی کلمے سے شروع کرتے ہیں۔ بسطة في العلم والجسم۔ بسطة في العلم والجسم۔ اب یہاں پر دیکھیے، تو کی علامت کی وجہ سے ہم نے وقف کیا، یعنی وقف مطلق کی وجہ سے۔ اب ہم آگے سے شروع کرتے ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔
پر بھی ہم نے تو کی علامت کو دیکھ کر وقف کیا. اب ہم آگے سے شروع کرتے ہیں. واللہ واسع علیم، واللہ واسع علیم، صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی. آج کی کلاس میں ہم نے قرآن مجید میں وقف کرنے کی 3 وجوہات پڑھی. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن مجید میں وقف کرنے کی 3 وجوہات ہیں. یعنی جب گول سرکل آ جائے تو وقف کیا جاتا ہے، اور دوسرا جب کوئی علامت آ جاتی ہے تو اس کو دیکھ کر وقف کیا جاتا ہے. تیسرا ہے ہمارا سانس، جب ہمارا سانس بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے تو ہم وقف کرتے ہیں. مجھے امید ہے آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. یہ میری ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ جائے جو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ ثواب کے مستحق بنیے. اوکے، دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.